السلام علیکم۔ بالاخر سائفر کا ڈرامہ اختتام پذیر ہوا اور جو آئین اور قانون کے نام پہ انصاف کا قتل کیا وہ کیمروں کے سامنے پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ ذرا اس کی بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں کہ سائفر تھا کیا اور اس کو اتنی اہمیت کیوں تھی۔ عمران خان کی جب حکومت ختم ہو رہی تھی تو امریکہ سے ڈونلڈ ڈون نے ہمارے سفیر اسد مجید صاحب کو کچھ دھمکیاں دی تھی، اور وہ تھی دھمکیاں عمران خان کے خلاف جنرل باجوہ کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا حکومت کو تو پاکستان پہ پابندیاں لگ سکتی ہے۔ پھر جنرل باجوہ نے یہ ساری سازش تیار کی حکومت ختم کرنے کی، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اکٹھا کیا، سندھ ہاؤس میں بولیاں لگی، تحریک انصاف کے لوگوں سے امریکی سفارتکار ملنے لگے، اور وہ ساری کہانی ہے۔ لیکن جب عمران خان نے یہ کہانی ڈسکلوز کی تو پھر ان کے ہاتھ سے گیم نکلنی شروع ہو گئی، اور شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم 3 لوگوں کی ٹیم جنرل باجوہ سے اس کے گھر میں سن روم میں بیٹھے تھے، اور جب اسد عمر اور پرویز خٹک چلے گئے تو مجھے جنرل باجوہ نے دھمکی دی کہ سمجھاؤ اس کو ورنہ آپ دونوں کو 12 سال قید کی سزا سنا دیں گے۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ جنرل باجوہ کو کیا پریشانی تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی، امریکہ کی دھمکی تھی، ملک کے خلاف سازش تھی، ملک کی خود مختاری کے خلاف، اور جنرل باجوہ اس میں سہولت کار بن گیا تھا۔ اگر عمران خان کی حکومت رہتی تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ کسی اور پہ بننا تھا۔ اب پھر ان لوگوں نے انکار کیا کہ ایسی کوئی دھمکی نہیں آئی، پھر کہا کہ کوئی خط نہیں آیا، لیکن اللہ الحق ہے، عمران خان کو اللہ نے آج پھر عدالت میں سرخرو کیا کہ سائفر آیا تھا، اس میں دھمکی تھی، یہ سٹیٹ سیکریٹ تھا، انہوں نے اس کو کلاسیفائی کیا تھا اور پبلک کے لیے اوپن کیا تھا، اس میں کوئی اب سیکریٹ نہیں رہا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ترتیب سے اس لیے آ رہی تھی کہ قوم ایک بن گئی، قوم کو پتہ چل گیا کہ ہمارے جو بڑے فیصلہ ساز ہیں وہ امریکہ کی غلامی میں بہت آگے چلے گئے ہیں، اور عمران خان عوام کی حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اکیلا کھڑا ہے، نہ جھک رہا ہے، نہ بک رہا ہے، نہ سرنڈر کر رہا ہے، نہ ملک چھوڑ رہا ہے، نہ بھاگ رہا ہے۔ اور یہی اس فرسودہ نظام کی پریشانی ہے کہ ہم تو جس کو نکال دیتے ہیں وہ ہمارے پاؤں پڑتا ہے۔ یہ تو پاگل ہے، اس نے تو عدالت میں فیصلہ سنا تو ہنسنے لگا اور کہا کہ جج صاحب یہ فکس میچ ہے، آپ اپنا فیصلہ سنائیے۔ ایسے بہادر لیڈروں کی قوم قدر نہیں کرے گی تو کس کی کرے گی؟ یہ ساری لندن پلین کا بار بار ذکر عمران خان کر رہا ہے کہ کرپٹ اور بگوڑے نواز شریف کو اس قوم پہ چوتھی بار مسلط کرنے کی کوشش یہ ہیں، جس میں مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، میری پارٹی توڑی جائے گی۔ لیکن وہ سٹینڈ لے رہا ہے کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام قیدی نمبر 804 کی محبت میں ایسی گرفتار ہو گئی ہے کہ اب اس شہر سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بدقسمتی دیکھیے، ڈکٹیٹروں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ جنرل ایوب نے فاطمہ جناح پہ غداری اور انڈین ایجنٹ کا الزام لگا دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ایک عوامی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا۔ جنرل مشرف نے قوم کا دفاع مضبوط بنانے والے ڈاکٹر قدیر کو امریکی حکم پہ گھر میں نظر بند کیا، اور اب وہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران خان جس نے اس قوم کے لیے 92 کا ورلڈ کپ جیتا، عمران خان جس نے 3 شوکت خانم ہاسپٹل بنائے جس میں لاکھوں لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہے، عمران خان جس نے نمل یونیورسٹی بنا کے اس قوم کے نوجوانوں کو دنیا میں آنکھ اٹھا کے جینے کا ہنر سکھا دیا، عمران خان جس نے تصوف کی القادر یونیورسٹی بنائی جس میں لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتی نبی سے روشناس ہوں گے، یہ سارے کارنامے ہیں۔ اور دوسری طرف پوری کرپٹ مافیا ہے جو مورلی کرپٹ ہے، جن پہ کرپشن کے چارجز ہیں۔ نواز شریف کو ایون فیڈ کیسز میں سزا ہوئی تھی، میرا مرشد عمران خان کو
قوم کی خودداری پہ سزا ہوئی ہے کہ اس نے امریکی حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا. یہ ڈفرینس ہے دونوں کی سزاؤں میں. تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ آخری حربہ تھا. جج ابو الحسنات بیچارے کو بھی وہ بھی بے بس تھا. وہ تو خود قید میں تھا, جیل میں آتا تھا اور جلد بازی میں فیصلہ کرتا تھا. اور سنا ہے کہ اب وہ فوراً امریکہ جا رہا ہے, جس طرح جج دلاور نے فیصلہ کیا تھا اور فوراً لندن بھاگ گیا تھا. یہ کیس صرف نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ مائنڈ گیم کا میں ماسٹر ہوں. اس نے آج پھر اس سارے فرسودہ نظام کو شکست دی ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ سائفر تھا, یہ حقیقت تھی, اور اسی لیے اس کو سزا مل گئی. وہ سارے صحافی جو کہتے تھے سائفر ایسی کوئی چیز نہیں آئی, وہ سارے سیاستدان اب ان کو معافی مانگنی چاہیے جو سائفر کو ڈرامہ قرار دے رہے تھے. عمران خان کی کمال یہ ہے کہ وہ جتنی سخت حالات ہو اتنا ہی وہ بہترین کھیل پیش کرتا ہے. اور آج پھر اس نے ثابت کر دیا کہ آپ کے سامنے, میرے سامنے آپ سارے بونے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. سسٹم کی یہ کوشش تھی کہ سزا سنا کے تو عوام کو مشتعل کیا جائے اور پھر عمران خان اور اس کی پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے. لیکن لوگوں نے بڑے ہوش سے, پہلے سے ان کو پتا تھا. گوہر صاحب جو وکیل ہیں اور چیئرمین ہیں آج کل تحریک انصاف کے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ پرامن رہیے, یہ ایک دو پیشیوں میں ہائی کورٹ میں یہ کیس اڑ جائے گا, اس میں کچھ نہیں ہے. یہ عدالتی تاریخ کا بوگس ترین پروسیڈنگز ہوئی ہے جو رات کی تاریکی میں ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی کو اپنے حق میں بولنے نہیں دیا, وکلاء کو جرح کرنے نہیں دی گئی, حق دفاع ختم کر دیا گیا. یہ ایسے پوائنٹ ہے جس میں پہلی پیشی میں یہ سارے اڑ جائیں گے. لیکن اس کا توڑ یہ ہے کہ اس فرسودہ نظام سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے 8 تاریخ کو ہر حال میں پرامن ہو کے ووٹ کے لیے نکلنا ہے. اور جتنی بڑی تعداد میں آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے ان کے یہ سارے منصوبے فیل ہوں گے. اور اگر ان کے یہ منصوبے فیل ہو گئے تو وہی سے پھر حقیقی آزادی کی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی اور عوام کی انسانی حقوق کی بحالی کی شروعات ہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کیجئے گا, کمنٹ کیجئے گا, لائک کیجئے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. اور سوچئے, سوچنا جرم نہیں ہے.